السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کریں گے لوپ سٹیٹمنٹس پہ کہ لوپ سٹیٹمنٹ یا لوپ کیا ہوتے ہیں پروگرامنگ کے اندر۔ لوپ سٹیٹمنٹ ایک ایسا سیٹ ہے انسٹرکشنز کا، ہدایات کا، جو کہ پرفارم ہوتا ہے، ریپیٹڈلی پرفارم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک ہی کام کو ہم بار بار کر رہے ہیں۔ پروگرامنگ کے اندر ہم کچھ انسٹرکشنز کو، کچھ سیٹ آف انسٹرکشنز کو بار بار جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ریپیٹ کروا رہے ہوتے ہیں اس کو، تب تک جب تک ہماری کوئی جو ایک پرٹیکولر کنڈیشن ہے، جو ایک اسپیسیفک کنڈیشن ہے، وہ ہماری فلفل نہیں ہو جاتی، تب تک جو ہے یہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ ایگزیکیوٹ ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ہم اس امیج میں دیکھیں کہ جب ہم اس لوپ میں انٹر ہوئے، ایک کنڈیشن چیک ہوگی، کنڈیشن کے بعد اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے، اف کنڈیشن از ٹرو، تو ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ کنڈیشنل کوڈ ہوگا، وہ ایگزیکیوٹ ہوگا اور پھر دوبارہ سٹارٹ میں چلا جائے گا پروگرام، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر کنڈیشن چیک ہوتی ہے، پھر کنڈیشنل کوڈ چلتا ہے، پھر جو ہمارا پروگرام کا کنٹرول ہے وہ سٹارٹ میں چلا جاتا ہے۔ پھر اب اگر کنڈیشن جو ہے وہ فالز ہو گئی ہے، وہ فالز کب ہوگی؟ جب ہماری یہ کنڈیشنل کوڈ اور ہماری جو کچھ پرٹیکولر کنڈیشن ہے وہ فلفل ہو گئی ہے، اب ہمیں جو ہے وہ مزید اس لوپ کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تب ہماری کنڈیشن جو ہے وہ فالز ہو جائے گی، تو ہم لوپ سے باہر آ جائیں گے۔ لوپس کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں، 4 پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا، 4 میجر پارٹس میں۔ پہلا جی انیشلائزیشن ایکسپریشنز، انیشلائزیشن ایکسپریشن، انیشلائزیشن آف ایکسپریشن، ایک ایکسپریشن لکھا اس کو انیشلائز کروانا، یہ پہلا پارٹ ہوا، یعنی انیشلائز دا لوپ ویریبل ان دا بگننگ آف دا لوپ، تو لوپ کے سٹارٹ میں ہی ہم جو لوپ میں ویریبلز یوز ہوں گے ان کو انیشلائز کروا دیں گے۔ سیکنڈ ٹیسٹ ایکسپریشنز آ جاتا ہے، اب کچھ کنڈیشنز جو ہے وہ ہم اپلائی کریں گے یہاں پہ، جو کہ ہماری ٹیسٹنگ کنڈیشن کہلائیں گی، ٹیسٹ ایکسپریشنز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی کریں گے، اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ہمارا لوپ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایگزیکیوٹ کس صورت میں ہوگا؟ اگر ہمارے وہ جو ٹیسٹ کنڈیشن ہے وہ ٹرو ہے، اور اگر وہ فالس ہو جاتی ہے تو لوپ ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا۔ تھرڈ پارٹ جو لوپ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی اپڈیٹ ایکسپریشنز۔ اب جب ہمارا جیسے جیسے لوپ چلتا رہے گا، ایگزیکیوٹ ہوتا رہے گا، تو جو ویریبلز کی ویلیو ہے، ویریبل کی جو بھی ویلیوز ہیں وہ ہر آئٹریشن کے بعد چینج ہوتی رہیں گی، اپڈیٹ ہوتی رہیں گی۔ فار ایگزامپل اگر ہم نے 0 سے لے کر 9 تک کاؤنٹنگ پرنٹ کروانی ہے، تو ہم یہ کام کو لوپ کے ذریعے جب کریں گے تو ہر آئٹریشن کے بعد ویلیو ایک ایک بڑھتی جائے گی، تو یعنی ویلیو اپڈیٹ ہوتی جائے گی، تو یہ اپڈیٹنگ آف ایکسپریشنز کہلاتا ہے۔ فورتھ میجر پارٹ باڈی آف دا لوپ contain statements to be executed repeatedly۔ اس باڈی میں، لوپ کی باڈی میں وہ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ ہم نے ریپیٹ کروانی ہوتی ہیں، جو کہ ایگزیکیوشن میں بار بار جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بار بار ایگزیکیوٹ ہونے والی سٹیٹمنٹس یہ باڈی آف دا لوپ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹائپس آف لوپس، لوپس کی ٹائپس کون کون سی؟ ہمارے پاس 3 میجر ٹائپس ہیں لوپ کی، وائل لوپ ہے، ڈو وائل لوپ ہے، فور لوپ ہے، اور پھر ان سب کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس نیسٹڈ لوپس۔ وائل لوپ کیا ہوتا ہے، اس کی ڈسکرپشن تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں ہم، اس کو ڈیٹیل میں تو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اس کی ایگزامپل بھی دیکھیں گے، اس میں ڈائیگرامز بھی ہم ہر لوپ کی دیکھیں گے۔ وائل لوپ کیا ہوتا ہے جی؟ ڈسکرپشن میں دیکھتے ہیں کہ جی اٹ ریپیٹس اے اسٹیٹمنٹ اور گروپ آف اسٹیٹمنٹس
until a given condition is true, it tests the condition before executing the loop body. وائل لوپ کیا کرتا ہے کہ جی کچھ اسٹیٹمنٹس کو یا گروپ آف اسٹیٹمنٹس یا سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کو جب تک کنڈیشن ٹرو رہتی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرواتا رہتا ہے، رپیٹ کرتا رہتا ہے. اور ایک چیز اس میں یاد رکھنے والی اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ لوپ کی باڈی سے پہلے، لوپ کی باڈی ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے کنڈیشن چیک ہوگی اس لوپ میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم یہ ڈو وائل لوپ کو دیکھتے ہیں، اب میں وائل لوپ کے بعد ڈو وائل پہ اس لیے آئیں کیونکہ یہ سیم ہے، صرف ان میں ایک مائنر سا ڈفرنس آتا ہے. تو وہ اگر ہم ان کو ایک ساتھ کمپیریزن کر کے ڈسکس کر لیں گے تو وہ زیادہ اچھی طرح کلیئر ہو جائے گا. ڈو وائل لوپ کیا کرتا ہے، یہ بھی جب تک کنڈیشن ہماری ٹرو رہے گی ایگزیکیوٹ ہوتا رہے گا، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ کنڈیشن جو ہے وہ لوپ باڈی کے اینڈ پہ چیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وائل لوپ میں کیا تھا، کنڈیشن پہلے چیک ہوگی پھر لوپ باڈی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی. لیکن ڈو وائل میں کیا ہے، پہلے لوپ باڈی ایگزیکیوٹ ہو جائے گی پھر کنڈیشن چیک ہوگی. تو وائل لوپ جو ہے وہ اگر تو سٹارٹ میں ہی پہلی آئٹریشن میں ہی اگر کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے تو لوپ کی باڈی جو ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی. لیکن ڈو وائل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کم از کم ایک دفعہ، کم سے کم ایک دفعہ جو ہے وہ آپ کی لوپ کی باڈی ایگزیکیوٹ لازمی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر کنڈیشن چیک ہوتی ہے، اگر وہ کنڈیشن ادھر ٹرو ہو جاتی ہے تو لوپ کی باڈی دوبارہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی، ورنہ وہ جو ہے اگر کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے تو ہم لوپ کی اسٹیٹمنٹ سے باہر آ جاتے ہیں. اس کے بعد فور لوپ. فور لوپ کی ورکنگ جو ہے وہ وہی ایک جنرل لوپ کی طرح ہی کہ جب تک کنڈیشن ٹرو رہے گی تب تک جو ہے وہ ہمارا لوپ جو ہے وہ چلتا رہے گا. لیکن اس کے سنٹیکس میں تھوڑا فرق ہے، وہ ہم جب اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ کو مزید اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد نیسٹڈ لوپس ہیں. نیسٹڈ لوپس کیا ہوتے ہیں کہ لوپ ود ان اے لوپ از کالڈ نیسٹڈ لوپ. ایک لوپ کے اندر دوسرا لوپ جب استعمال کرتے ہیں تو وہ نیسٹڈ لوپ کہلاتا ہے. اب دوسرا لوپ استعمال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ وائل لوپ کے اندر فور لوپ استعمال کریں گے یا وائل لوپ کے اندر ڈو وائل یا ڈو وائل کے اندر فور کے اندر وائل، یہی دوسرا لوپ استعمال کرنے کی جو ادھر میں بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے. آپ وائل کے اندر وائل لوپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، فور کے اندر فور لوپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، فور کے اندر ڈو وائل بھی استعمال کر سکتے ہیں، ڈو وائل کے اندر ہم فور بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو لوپ ود ان اے لوپ از کالڈ نیسٹڈ لوپ. آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک. نیکسٹ لیکچر سے ہم انشاءاللہ اس میں ہم وائل لوپ کو ڈسکس کریں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.